بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈوکیٹ امیر حمزہ نیکوکارہ۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے ڈسکس کروں گا وہ پولیس اسٹیشن میں رجسٹر کتنے ہوتے ہیں، ان کا استعمال کیا ہے، ضرورت، ویلیو کے متعلق انتہائی اہم انفارمیشن آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پولیس میں ٹوٹل 25 رجسٹر ہوتے ہیں جن میں ڈیفرنٹ انفارمیشن ہوتی ہیں۔ پولیس اس پر لکھنے کی پابند ہے، ان کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا کہ جو چاہے جیسے چاہے کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے نالج میں کمی ہوتی ہے، ہمیں اویئرنیس نہیں ہے لا کے ریلیٹڈ، اس لیے ہم گھبراتے ہیں۔ تو ایک تو وہ عمران خان والا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے ہم نے۔ اب ترتیب سے وہ رجسٹر میں آپ کو ان کی ضرورت، ویلیوز کے بارے میں اہمیت کیا ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ 25 رجسٹر آپ کو بتاؤں۔ پہلا رجسٹر ہے FIR۔ اس کے اندر 500 صفحات ہوتے ہیں اور اوریجنل 100 صفحات ہوتے ہیں، اور ہر صفحے کے ساتھ 4 ایکسٹرا شیٹس لگائی ہوتی ہیں۔ جب کوئی بندہ FIR کروانے کے لیے تھانے جاتا ہے، وہ FIR درج کرواتا ہے، اور ان 4 ایکسٹرا شیٹ کے ساتھ 4 کاربن کاپی رکھی ہوتی ہیں اور ان میں بھی سیم لکھا جاتا ہے۔ جب FIR ہو جاتی ہے تو ایک کاپی، کاربن کاپی جو مدعی ہوتا ہے اس کو دے دی جاتی ہے، اور دوسری متعلقہ ریلیونٹ جو آپ کا تفتیشی ہوتا ہے اس کو دی جاتی ہے، اور تیسری SSP کے آفس چلی جاتی ہے، اور چوتھا علاقہ مجسٹریٹ کے پاس۔ آج کل کیونکہ آن لائن سسٹم ہو گیا ہے تو وہ پرنٹ ہوتا ہے، ایک مدعی کو مل جاتی ہے، اور اس کے بعد اسی طرح متعلقہ تفتیشی کو، SSP کو، اور علاقہ مجسٹریٹ۔ یہ تو ہو گیا FIR۔ اس کے بعد ایک بہت خطرناک، بہت ویلیویبل ہے، وہ ہے رجسٹر نمبر 2، ڈیلی ڈائری، جسے ہم پولیس روز نامچہ بھی کہتے ہیں، جس میں پولیس کی موومنٹ رپورٹ لکھی جاتی ہیں۔ اس کے ٹوٹل 2 صفحے ہوتے ہیں، ایک تھانے میں ہوتا ہے، دوسرا صفحہ DSP کے آفس میں چلا جاتا ہے، جس میں اندراج جو ہوتا ہے ہیڈ کانسٹیبل کے اوپر سارے افیسر اپنی موومنٹ لکھتے ہیں کہ کب آیا، کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہے، کب آ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں انہوں نے اپنی موومنٹ اس میں لکھنی ہوتی ہے۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ پولیس وہیں تھانے کے اندر بیٹھی کوئی چیز لکھ دیتی ہے کہ ہم وہاں گئے، یہ کیا، حالانکہ وہ بیٹھے تھانے کے اندر ہوتے ہیں، اسٹیشن کے اندر۔ تو کرمنل کیسز میں روز نامچے کو طلب کیا جا سکتا ہے، کبھی بھی مجسٹریٹ اس کو منگوا کر دیکھ سکتا ہے، اور باہر سے کوئی وزٹر کے لیے آتا ہے تو وہ بھی اس میں لکھا جاتا ہے، اور یہ 2 سال تک یہ موجود رہے گا۔ پولیس افیسر، ہاں، اگر اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اگر پولیس افیسر، جیسے میں نے کہا کہ وہ تھانے کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی معلومات لکھتے ہیں، اگر پولیس غلط درج کر دے روز نامچے کے اندر اپنی موومنٹ، تو صرف اس کے لیے سزا قانون نے بس صرف یہ رکھی ہے کہ ڈسمسل فرام سروس، نوکری سے وہ بیچارہ یا وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ خیر، بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا، یہ 2 رجسٹر نمبر 3، اس میں پولیس آفس کے اندر کوارڈینیشن کو بہتر کرنے کے لیے، چین آف کمانڈ کو امپروو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ IG کی طرف سے کوئی بھی آرڈر آتا ہے یا منتھلی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ اس میں درج کر دی جاتی ہے، یہ رجسٹر نمبر 3۔ اسی طرح رجسٹر نمبر 4 بگڑوں کا رجسٹر، اشتہاریوں کا رجسٹر ہوتا ہے، جس میں ان کی ساری معلومات درج ہوتی ہے۔
کہ کتنے بندے ابسکینڈر ہیں اس تھانے میں، وہ سارے یا کوئی آرمی سے بھاگے ہوئے ہیں تو ان کا بلکہ ایک باہر نوٹس بورڈ بھی لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رجسٹر نمبر 5 خط و کتابت جو تھانے میں ہوتی ہے، خط کسی کو لکھا، کسی سے پارسل وصول کیا، کسی کو دیا، یہ اندراج ہوتا ہے رجسٹر نمبر 5 میں۔ اور رجسٹر نمبر 6 کریکٹر رول رجسٹر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جس کی جاب ہو جائے تو وہ مطلب ہے اگر پبلک میں کسی کی جاب ہوتی ہے تو وہ پولیس موجودہ جو ان کا تھانہ ہوتا ہے وہاں سے یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اس کو رجسٹر نمبر 6 کہتے ہیں۔ اسی طرح رجسٹر نمبر 7 جانوروں کے متعلق ہے، پولیس نے کتنے جانور اپنے قبضے میں لیے، کہاں رکھے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل رجسٹر نمبر 7 میں۔ اسی طرح رجسٹر نمبر 8 ہے کرمنل ٹرائبس، کسی خاص علاقے یا کسی گاؤں میں کوئی قبیلہ ایسا خاندان ہوتا ہے جو جن کا تعلق کرمنل جرائم کے ریلیٹڈ ان سے وابستہ ہوتے ہیں، تو ان کے سارے خاندان اور ان کے بچوں تک اس میں رجسٹر ہوتے ہیں، نام لکھے جاتے ہیں۔ ان کے جو بچے 12 سال سے اوپر ہوں گے ان کا بھی لکھا جائے گا۔ اور رجسٹر نمبر 9 ولیج کرائمز رجسٹر ہے، اس میں گاؤں میں یا اس علاقے کے کتنے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہوئی، کتنوں کو سزا ہوئی، اور خاص اس میں معززین علاقہ کا بھی نام درج ہوتا ہے۔ اور اسی طرح رجسٹر نمبر 10 جو ہے اس کے اندر خفیہ معلومات ہوتی ہے، کسی بھی ایریا میں اشتہاریوں کے متعلق ان کے بارے فلاں فلاں کیا ساری وہ معلومات اکٹھی ہوتی ہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح رجسٹر نمبر 11 اور 12 پولیس کی انٹرنل معاملات کے لیے ہیں، یہ عام پبلک کے لیے نہیں ہیں، اس لیے میں نے اس کو آپ سے ڈسکس نہیں کر رہا۔ اور رجسٹر نمبر 13 یہ ہے کہ پولیس کا گزٹڈ آفیسر تھانے کو وزٹ کرتا ہے تو وہ اپنی رائے لکھتا ہے کہ میں اس تھانے میں گیا، فلاں افسر کو ایسے پایا، مطلب ہے وہ اپنی رائے لکھے گا۔ رجسٹر نمبر 14 بھی پولیس کے انٹرنل معاملات کو ڈیل کرتا ہے، انسپیکشن رجسٹر اسے کہتے ہیں، یہ بھی میرا خیال ہے کہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی طرح رجسٹر نمبر 15 جو ہے پیدائش اور اموات کے اندراج کے لیے یہ رجسٹر ہوتا ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وہاں رجسٹر، لیکن آج کل کیونکہ یہ یونین کونسل میں چلا گیا ہے تو وہاں یہ اندراج ہوتا ہے۔ رجسٹر نمبر 16 کسی گاؤں کے اندر کتنے چوکی دار ہیں، کتنے نمبردار ہیں، ان کے نام، کتنے پولیس ملازم اس گاؤں میں رہتے ہیں، اس کا تھانے کی حدود کتنی ہیں، اس تھانے میں چوکیاں کتنی ہیں، یہ رجسٹر نمبر 16 میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح رجسٹر نمبر 17 میں 17 جو ہے وہ لائسنس کے متعلق ہے، اسلحہ لائسنس کا اندراج کیا جاتا ہے، کسی کے پیٹرول پمپ کے بارے میں، کوئی ہوٹل ہے، مسافر خانہ ہے، یہ رجسٹر نمبر 17 میں آ گیا۔ اور اسی طرح 18 نمبر جو رجسٹر ہے وہ تھانے کے گولہ برود کتنے ہوتے ہیں اس کی ساری تفصیل اس میں رجسٹر نمبر 19 جو ہے تھانے کے اندر جتنا بھی سٹور رومز ہوتے ہیں، مال خانہ، اس کے اندر کتنی اشیاء موجود ہیں، کون سی آئی کون سے نکلی۔ اور رجسٹر نمبر 20 جو ہے تھانے کے اندر سیلری کسی کی کتنی ہے، تنخواہ کا رجسٹر ہوتا ہے۔ اور رجسٹر نمبر 21 روڈ سرٹیفکیٹ روٹس کے متعلق ہے، اور رجسٹر نمبر 22 نقدی کا رجسٹر ہے، اور اسی طرح رجسٹر نمبر رول انسپیکشن رجسٹر ہے، اور رجسٹر نمبر 24 جو ہے پولیس کے قواعد و ضابط درج ہوتے ہیں، اور اسی طرح
25 اور آخری رجسٹر ایس ایچ او کا خفیہ رجسٹر ہوتا ہے۔ ایس ایچ او اپنے سارے تھانے کے عملے کے متعلق ان کی کارکردگی کے بارے میں ساری وہ اپنے اس میں وہ رائے لکھتا ہے۔ تو آج میرا ویڈیو میں لائیو شو نہ ہونا اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ابھی صبح صبح اٹھے ہیں، نماز پڑھی ہے، تو سوچا چلیں آپ سے، یہ کافی دن ہو گئے ہیں تو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر، بلکہ آج تو کچھ منٹ اوپر ہی ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ اصل میں نا کوشش ہماری بھی ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑے منٹوں میں بنائے جائیں کہ دیکھنے والے ایزی ہماری معلومات انفارمیشن وصول کریں، لیکن کیونکہ لا سبجیکٹ ہی ایسا ہے جس میں آپ کو جتنا بھی آپ شارٹ کریں گے یہ شارٹ ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر صحیح پراپر انفارمیشن دینی ہے تو پھر اس میں تھوڑا بہت آپ کو سننا پڑتا ہے۔ تو